پیارے دوستوں، آج میں آپ کو خلافت راشدہ کی مکمل تفصیل بیان کرتا ہوں۔ خلافت راشدہ اسلام کی وہ عظیم و شان دور حکومت ہے جس کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا اور تقریباً 30 سال جاری رہا۔ اس دور کو اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت خلافت میں عدل و انصاف، اسلامی اصولوں کی پیروی اور حکمرانوں کی دیانتداری کا دورہ تھا۔ خلافت راشدہ کے 4 خلفاء بلا ترتیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 632 ہجری سے لے کے 634 ہجری تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت کا دور 632 ہجری سے لے کے 634 ہجری تک رہا۔ آپ نے اسلامی خلافت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک مشکل دور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کئی قبائل نے اسلام سے پھر کر ارتداد اختیار کیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی اور اسلامی فوجیں روانہ کر کے ان قبائل کو دوبارہ اسلام کے دائرے میں لائے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ستون ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف فوجی مہمات چلائیں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو شکست دی۔ ان جنگوں میں اسلامی فوج کی کامیابی نے خلافت کو مضبوط کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا آغاز بھی ہوا۔ آپ کے دور میں اسلامی فوجیں شام اور عراق کی طرف روانہ کی گئیں، جنہوں نے رومی اور فارسی سلطنت کے خلاف کامیابیاں حاصل کیں۔ نمبر 2، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کی خلافت کا دور 634 ہجری سے لے کے 644 ہجری تک رہا۔ آپ کا دور فتوحات اور اصلاحات کا دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت میں بے پناہ وسعت آئی۔ آپ کے دور میں اسلامی فوجوں نے عراق، شام، فلسطین، مصر اور ایران فتح کیا۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے بازنطینی اور ساسانی سلطنت کو شکست دی اور اسلامی سلطنت کو وسیع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں انتظامی اصلاحات کیں، جن میں صوبوں کی تقسیم، بیت المال کا قیام اور عدلیہ کے نظام کو مضبوط بنانا شامل تھا۔ آپ نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے بھی کئی اقدامات کیے، جیسا کہ پانی کے وسائل کی فراہمی، نئے شہر بسانا اور انصاف کے نظام کو بہتر بنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدلیہ کے نظام کو منظم کیا اور قاضیوں کی تقرری کی۔ آپ نے قانون کی یکساں نفاذ کو یقینی بنایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ انصاف ہر شخص تک پہنچے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 644 ہجری میں ایک ماجوسی غلام ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز کے دوران شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں غم کی فضا چھا گئی۔ نمبر 3، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 644 ہجری سے لے کے 656 ہجری تک۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا دور 644 ہجری سے لے کے 656 ہجری تک رہا۔ آپ نے خلافت کے استحکام اور اسلامی فتوحات کو جاری رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اہم کارنامہ قرآن پاک کی تدوین اور اسے یکجا کرنا تھا۔ آپ نے مختلف علاقوں میں رائج قرآن کے نسخوں کو یکجا کیا اور قرآن کی ایک مستند اور مکمل شکل تیار کی، جسے مختلف اسلامی علاقوں میں بھیجا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اسلامی فتوحات جاری رہیں۔ آپ کے دور میں اسلامی فوجوں نے شمالی افریقہ، قبرص اور آرمینیا کے علاقوں کو فتح کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخر میں بغاوتوں اور فتنوں کا آغاز ہوا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی انتظامی پالیسیوں پر اعتراض کیا اور خلافت کے خلاف بغاوت کی۔ آخر کار 656 ہجری میں بغاوت کرنے والے افراد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں شہید کر دیا۔ نمبر 4، حضرت علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ کی خلافت کا دور
656 ہجری سے لے کے 661 ہجری تک رہا۔ آپ کا دور اندرونی خلفشار اور فتنوں کا دور تھا، لیکن آپ نے اپنے عزم اور عدل و انصاف سے خلافت کو بچانے کی کوشش کی۔ 661 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن مجلم نامی خوارج کے ایک فرد نے شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا اور اموی خلافت کا آغاز ہوا۔ خلافت راشدہ کا دور 661 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے اموی خلافت کی بنیاد رکھی اور خلافت کا نظام بادشاہت میں تبدیل ہو گیا۔ خلافت راشدہ اسلامی تاریخ کا سنہری دور تھا، جس میں اسلام کی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے حکمرانوں نے عدل و انصاف، فتوحات اور اسلامی تعلیمات کو پھیلایا۔ خلافت راشدہ کے اہم کارنامے: نمبر 1، اسلامی ریاست کی مضبوطی۔ خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی ریاست کو مضبوط کیا گیا اور خلافت کو وسعت دی گئی۔ نمبر 2، عدل و انصاف کا قیام۔ خلفائے راشدین نے انصاف پر مبنی حکمرانی کی، جس کی مثالیں تاریخ میں کم ملتی ہیں۔ نمبر 3، علم و ثقافت کی ترویج۔ خلافت راشدہ کے دور میں علم و حکمت کی ترویج ہوئی اور اسلامی علوم میں ترقی ہوئی۔ دوستوں، میں آپ کو خلافت راشدہ کی کچھ اہم جنگوں کی مکمل تفصیل بیان کرتا ہوں۔ خلافت راشدہ کا دور اسلامی تاریخ کا سب سے سنہری اور نمایاں دور ہے، جس میں اسلامی خلافت کو فروغ حاصل ہوا اور بہت سی فتوحات عمل میں آئیں۔ اس خلافت کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رکھی گئی اور یہ دور 4 عظیم خلفاء پر مشتمل تھا: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی جنگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت انتہائی چیلنجنگ تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر مشکلات کا سامنا تھا۔ آپ کی دور کی اہم جنگیں یہ ہیں: نمبر 1، جنگ یمامہ 632 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ جنگ جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اسے یمامہ کے قبیلے کی حمایت حاصل تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج کو روانہ کیا اور اس جنگ میں اسلامی فوج نے مسیلمہ کذاب کو شکست دے کر ختم کیا۔ نمبر 2، فتنہ ارتداد کے خلاف جنگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ آپ نے ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں کی اور اسلامی خلافت کو ارتداد سے بچایا۔ ان جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو کامیابیاں ملیں۔ نمبر 2، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی جنگیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی خلافت کی حدود بے پناہ وسط اختیار کر گئی اور بڑی بڑی سلطنتوں کو ختم کر دیا گیا۔ ان کے دور میں لڑی جانے والی اہم جنگیں یہ ہیں: نمبر 1، جنگ قدسیہ 636 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ جنگ ساسانی فارسی سلطنت کے خلاف لڑی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوج کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں بھیجا، جہاں انہوں نے ساسانیوں کو عراق کے علاقے قدسیہ میں شکست دی۔ اس جنگ کے نتیجے میں ساسانی سلطنت کا زوال شروع ہوا اور عراق مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ نمبر 2، جنگ یرموک 636 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ جنگ بازنطینی سلطنت کے خلاف لڑی گئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے رومیوں کو شکست دی۔ جنگ یرموک کے نتیجے میں شام کا بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا۔ نمبر 3، فتح بیت المقدس 637 ہجری میں لڑی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین کا علاقہ بھی فتح ہوا۔ جب مسلمان بیت المقدس تک پہنچے تو عیسائی حکمرانوں نے شہر کو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دینے کی شرط رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا سفر کیا اور شہر کی فتح عمل میں آئی۔ نمبر 4، جنگ نہاوند 642 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ جنگ فارسیوں کے خلاف آخری فیصلہ کن جنگ تھی، جسے فتح الفتویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے ساسانی سلطنت کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور پورا ایران اسلامی خلافت کے تحت آ گیا۔ نمبر 3، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی جنگیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت نے مزید وسعت اختیار کی
اور اسلامی بحری بیڑا بھی تشکیل دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ فتح شمالی افریقہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شمالی افریقہ کے بڑے علاقوں کو فتح کیا گیا۔ اسلامی فوج نے طرابلس اور تونس جیسے اہم شہروں کو بازنطینیوں سے چھینا۔ نمبر 2، بحری جنگ ذات السواری 655 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ اسلامیہ بحریہ اور بازنطینی بحریہ کے درمیان لڑی جانے والی پہلی بڑی بحری جنگ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے کی تشکیل کے بعد اس جنگ میں شراکت کی اور اسلامی بحریہ نے بازنطینیوں کو شکست دی۔ نمبر 3، فتح قبرص۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فوج نے قبرص کو بھی فتح کیا۔ اس جزیرے کی فتح نے بحیرہ روم میں مسلمانوں کی طاقت کو مزید مستحکم کیا۔ نمبر 4، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی جنگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اندرونی خلفشار کا شکار تھا، جس میں مسلمانوں کے مابین اختلافات اور بغاوتیں پیدا ہوئیں۔ آپ کی دور کی اہم جنگیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جنگ جمل 656 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوئی۔ اس جنگ کا سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی گرفتاری اور قصاص کا مطالبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ نمبر 2، جنگ صفین 657 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی۔ جنگ صفین بغیر کسی فیصلہ کن نتیجے کے ختم ہوئی اور دونوں جانب سے بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ نمبر 3، جنگ نہروان 658 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوارج کے درمیان لڑی گئی، جو آپ کی خلافت کے خلاف بغاوتوں پر اتر آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں خوارج کو شکست دی۔ خلافت راشدہ کی جنگوں کا اختتام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ کا دور ختام پذیر ہوا اور اموی خلافت کا آغاز ہوا۔ خلافت راشدہ کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں نے اسلامی خلافت کو وسعت دینے اور اس کی حدود کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان جنگوں کی وجہ سے اسلامی سلطنت بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں کے علاقوں میں پھیل گئی اور اسلام کی ایک عالمی طاقت بن کر ابھرا۔ خلافت راشدہ کی جنگوں کے نتائج۔ نمبر 1، اسلامی فتوحات کا فروغ۔ نمبر 1، اسلامی فتوحات کا فروغ۔ خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا وسیع سلسلہ شروع ہوا اور اسلامی سلطنت نے دنیا کے مختلف علاقوں کو فتح کیا۔ نمبر 2، عدل و انصاف کا قیام۔ ان جنگوں کے نتیجے میں اسلامی نظام حکومت کے تحت عدل و انصاف کا بول بالا ہوا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں امن و سکون کی فضا قائم ہوئی۔ نمبر 3، اسلامی ریاست کا استحکام۔ جنگوں کے بعد اسلامی ریاست مضبوط ہوئی اور مختلف قبائل و علاقوں نے اسلام قبول کیا۔ خلافت راشدہ کی جنگیں اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہیں، جنہوں نے اسلام کو ایک عالمی طاقت بنایا۔ ان جنگوں کی فتوحات اور نتائج نے اسلامی سلطنت کو مضبوط بنایا اور دنیا کے نقشے پر ایک نیا مقام عطا کیا۔ خلافت راشدہ اسلامی تاریخ کا وہ دور تھا جس نے آنے والے خلفاء اور مسلمانوں کو ایک مثالی نظام حکومت دیا۔